تو حاکم کو عدل انصاف سے رہنا اور بھی زیادہ ضروری ہے، اور وہ حاکم چاہے چھوٹے گروپ کا ہو یا بڑے گروپ کا، اس کے انڈر میں چاہے 10 لوگ کام کر رہے ہوں یا 50 لوگ، خواہ وہ ایک علاقے یا پھر ایک شہر یا پھر پورے دیش کا حاکم بنایا گیا ہو، اس کو ان سب کے بیچ انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ امر ربی بالقسط، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ حکم دیتا ہے کہ ہم انصاف اور قسط پر جمے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ امر ربی بالقسط، کہ میرے رب نے انصاف اور قسط کا حکم دیا ہے۔ اور قسط کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس میں انسان کے معاملات میں، تعلقات میں، اس کے اخلاق میں، ساری چیزوں میں عدل آ جاتی ہے کہ انسان اپنے معاملات میں بھی، تعلقات میں بھی، اخلاق میں بھی، ہر جگہ پر انصاف کو ملحوظ رکھے۔ تو ہم ہر طرح سے انصاف پر ڈٹے رہیں۔ اور ایک بار ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ خط لکھتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں کہ مدعی اور مدعا علیہ کے بیچ کوئی امتیاز نہ برتو، ان دونوں میں کوئی فرق نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ امیر یہ سمجھے کہ تم اس سے کچھ رعایت برتو گے، اور جو غریب ہے وہ اس کو اس بات کا خوف نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرو گے۔ اور آگے عمر فاروق رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ تمہارے دل میں اہل مقدمہ سے خفگی، اکتاہٹ یا چڑچڑا پن پیدا نہ ہو، کیونکہ جو شخص عدل و انصاف پر قائم رہتا ہے وہ اللہ کی رحمت اور اس کی قربت اور دنیا میں امن و سکون سے ہوتا ہے، اور جو شخص ناانصافی کا معاملہ کرتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھتے ہیں تو اس میں عدل و انصاف کی تاکید کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی وجہ سے ہمیں انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، ہر معاملات میں ہمیں انصاف ہی کرنا ہے۔ کسی کی ناراضگی کی وجہ سے یا کسی کی خوشحالی کی وجہ سے یا کسی کے مال کی وجہ سے یا کسی کی غربت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ہمیں انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہر معاملے میں انصاف کیا۔ ایسا نہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صرف دوسروں کو یہ تاکید کی اور خود اپنے عمل میں وہ چیز نہیں لائے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دوسروں کو بھی تاکید کی اور خود بھی انصاف پر ڈٹے رہے، کسی کے ساتھ بھی ناانصافی کا معاملہ نہیں کیا۔ وہ اپنے ہر معاملات میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر رہے ہوتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک بار کا واقعہ ہے کہ وہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس گئے، اور وہ عبد الرحمن بن عوف اس وقت عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت آپ کیسے تشریف لائے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شہر کے درمیان میں ایک قافلہ آیا ہوا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں مدینہ کے چور ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، آپ ان کی حفاظت کریں۔ ذرا سوچئے، حاکم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ شہر میں کوئی قافلہ دور سے آیا ہوا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے رات کے وقت میں وہ نکل پڑتے ہیں۔ آج کے حاکم کیا ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے وہ رات کے وقت میں نکل پڑیں، ان کا خیال رکھیں، چاہے وہ دیش کے پورے حاکم بنائے گئے ہوں یا ایک چھوٹے سے علاقے کے حاکم بنائے گئے ہوں، کیا وہ اس طرح سے اپنے رعایا کا خیال رکھتے ہیں، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھتے ہیں؟ ارے خیال رکھنا تو دور، انہیں تو اس بات کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ کون کس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے۔ جبکہ صحابہ کرام کا یہ طرز عمل ہوتا تھا کہ اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر مدینہ کی سرحد پر ایک کتا بھی مر جائے تو عمر سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب انسان وہ تو اشرف المخلوقات ہے، وہ تو اور بھی مقدم شے ہے۔ اس طرح سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھا۔ اسلام ایک عملی دین ہے جو محض تصورات کی دنیا میں
تعلیم و تلقین تک محدود نہیں رہ گیا، بلکہ اسلام نے وہ چیزیں پیش کی جو انسان اپنی عملی زندگی میں لائے، اور اسلام نے وہ ساری چیزیں پیش کی کہ انسان اس چیز کو کر کے دنیا میں امن و سکون سے رہ سکے۔ اور اجتماعی نظام قائم کرنے کی کچھ بنیادیں ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے یہ کہ انسان اپنے رب کو ہی اپنا آقا مانے، یعنی صرف اللہ کو ہی اپنا آقا مانے، جیسے کہ ابھی ہم نے بہن امامہ سے بھی جانا کہ ہم اللہ کے ساتھ کس طرح سے عدل کریں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اپنے رب کو ہی آقا مانے۔ اور جب ایک شخص صرف اللہ کو ہی اپنا آقا مانے گا اور یہ جانے گا کہ سب کچھ کرنے والا وہی ایک اللہ ہے، اسی کی ذات ہے جو ہمیں ہر وقت کھلا رہی ہے، ہماری ضروریات کو پوری کر رہی ہے، تو کیا ہوگا کہ سب سے پہلے انسان کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا۔ اور پھر اسلام نے اس حقیقی آقا سے اپنا تعلق بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ ہم اس آقا سے اپنے تعلق کو کس طرح سے مضبوط بنائیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186 میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو ان سے کہہ دیجئے میں قریب ہی ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب کبھی وہ مجھے پکارے۔ یعنی ایک تو انسان کی غلامی سے آزاد ہو گیا، اور پھر اس حقیقی آقا سے اس کا تعلق ہر وقت ہو سکتا ہے، وہ جب چاہے انسان اپنے اس آقا سے تعلق بنائے، اپنی ضروریات اپنی التجائیں پیش کرے۔ اس کا بھی ذریعہ ہمیں بتا دیا گیا کہ ہم ہر وقت اپنے رب سے بات کر سکتے ہیں، اپنے آقا سے بات کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب انسان یہ چیزیں کر لے گا کہ اپنے رب کو ہی اپنا آقا مانے گا، پھر اسلام کا جو نظام ہے اس کو اجتماعی نظام قائم کرنے کے لیے جو چیز سب سے اور زیادہ ایک چیز اور ضروری ہے وہ یہ کہ لوگوں کے بیچ مساوات قائم ہو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسانیت لفظ مساوات سے ناآشنا تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے مساوات کی وہ مثال پیش کی جس کی کوئی دوسری مثال آج تک نہ پیش کر سکا۔ آج جو دنیا میں نظام قائم ہے وہ ان کا ایک ایک لفظ مرکزی اہمیت کا حامل ہے۔ کیپٹلزم کا مرکزی لفظ جو ہے وہ فریڈم ہے، آزادی ہے، اور کمیونزم کا مساوات۔ دھیان ہے کہ یہ دونوں بہت اہم قدریں ہیں، اور یہ ان لوگوں کا سلوگن ہے کہ وہ لوگ ایک کا ہے کہ آزادی ہونی چاہیے، ایک کا خیال ہے کہ مساوات ہونی چاہیے، لیکن اسلام کا مرکزی خیال کیا ہے؟ عدل ہے۔ اسلام ایکویلٹی اور فریڈم دونوں کو عدل کا پابند بناتا ہے، نہ تو مساوات اس قدر بڑھ جائے کہ آزادی کو ہی ہڑپ کر جائے، اور نہ آزادی کا ہوا اس قدر بڑھ جائے کہ مساوات کو ہی ہضم کر جائے۔ یعنی اسلام نے نہ تو آزادی اس قدر بڑھا دی ہے اور نہ ہی مساوات اتنا بڑھا دیا ہے کہ اس سے پرابلم ہو جائے۔ اسلام نے مساوات اور آزادی دونوں کے بیچ عدل قائم کرنے کو کہا ہے۔ تو اسلام نے جو نظام بتایا اس سے کیا ہوگا، کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا انسان۔ آج کہیں پر جب آزادی بڑھ جاتی ہے تو بھی پرابلم ہو جاتی ہے کہ اس قدر آزادی بڑھ گئی تھی، انسان جرم کرنے پر آمادہ ہو گیا، کچھ بھی کر سکتا ہے، آزادی اتنا زیادہ بڑھ گئی، یا مساوات اس قدر بڑھا دی کہ اس سے بھی پرابلمز بڑھ گئیں۔ لیکن اسلام نے کسی چیز کو کا بھی حکم دیا وہ اس طرح سے کہ کسی بھی طرح کی پریشانی میں انسان مبتلا نہ ہو سکے۔ اور پھر بنیاد یعنی اجتماعی نظام قائم کرنے کی بنیاد میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان یعنی ایک تو اللہ سے اپنا تعلق بنائے، اپنا رب اپنا آقا صرف اللہ کو مانے، پھر اس سے اپنا تعلق مضبوط بنائے، اور پھر آپس میں مساوات قائم ہو، اور پھر یہ کہ انسان اپنی خواہش نفس کی پیروی سے بچا رہے، یعنی انسان اپنے غلط خواہشات کی پیروی سے بچا رہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کہ تم اپنے نفس کو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی انسان جب اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے
غلط کام سے بچا رہے گا. اور پھر اتنا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نظام بتا دیا کہ انسان ایک تو خود اپنی حفاظت کرے, اپنا خود بھی غلط کام سے بچا رہے, اور دوسرا حکومت کو یہ ذمہ داری دے دی کہ اگر کوئی کسی وجہ سے غلط کام میں مبتلا ہو بھی جائے تو اس کو اس کام کی سزا دی جائے تاکہ کوئی اگلا اس غلط کام میں مبتلا نہ ہو. تو اس طرح سے ایک تو انسان خود اپنا بھی ذمہ دار ہو جائے کہ وہ غلط کام سے رکا رہے, گناہ کرنے سے بچا رہے, کسی کے ساتھ غلط کام نہ کرے, اور دوسرا اگر پھر بھی کوئی شخص کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے, کوئی گناہ کوئی جرم کر دیتا ہے, تو حکومت کو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اس جرم کی سزا دے تاکہ اگلا اس جرم کو نہ کر سکے. اس طرح سے سماج میں ایک بیلنس بنا رہے گا اور سماج میں لوگ امن و سکون سے ہوں گے. اور جب یہ بنیادیں انسان کی جب یہ بنیادیں مضبوط ہو جائیں گی, یہ ساری چیزیں انسان کر لے گا, تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ظاہری طور پر سماج میں توازن قائم کرنے کا طریقہ اپنائیں. یعنی ظاہری طور پر سماج میں کس طرح سے بیلنس بنانا ہے اس کا طریقہ اپنائیں. اور آج جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں, سماج کا نظام کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک طرف دولت کا انبار لگتا چلا جا رہا ہے اور دوسری طرف محرومین, یعنی ایک طرف تو امیر سے اور امیر ہوتا چلا جا رہا ہے اور دوسری طرف غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اس کو ہم کچھ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ مان لیجئے جیسے کہ کوئی چکی ہے, اگر اس میں ہم آٹا ڈال رہے ہیں اور وہ چکی آٹے کو چاروں طرف پھینک رہی ہے, یعنی عدل کے ساتھ ساری طرف آٹے کو پھینک رہی ہے, مطلب یہ کہ اگر تو وہ صحیح ہے. یعنی کہ اگر اس سماج میں ایسا ہے کہ مال کسی ایک جگہ پہ سمٹ نہیں رہا ہے, ہر طرف مال سرکولیٹ ہو رہا ہے, تو یہ نظام بالکل صحیح ہے. لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے کہ چکی آٹے کو صرف ایک طرف پھینک رہی ہے اور دوسری طرف آٹا نہیں پھینک رہی ہے, تو اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ جہاں پر آٹا زیادہ ہو گیا ہے وہاں سے آٹا لے کر اس جگہ پر ڈال دیا جائے جہاں پر نہیں پہنچا ہے. یعنی اگر سماج میں بیلنس مینٹین نہیں ہے کہ مال ایک طرف سمٹ کر رہ گیا ہے, تو اس کا ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس مال بہت زیادہ پہنچ گیا ہے ان سے مال لے کر ان لوگوں کو دے دیا جائے جو مال سے محروم ہے, ان کی بھوک کا انتظام کر دیا جائے. لیکن اصل کیا ہے, اس چکی کو ہی بدلا جائے, اسی کو ٹھیک کرا دیا جائے تاکہ وہ ایسا نظام ہی نہ کرے کہ ایک ہی طرف مال کو پھینک دے, ایک ہی طرف آٹے کو پھینک دے. یعنی اس نظام کو بدل دیا جائے, ایسا نظام بنایا جائے کہ بھوک پیدا ہی نہ ہو, ایسا نظام بنایا جائے کہ مال ایک طرف سمٹنے ہی نہ پائے. آج جو نظام ہے اس کی وجہ سے اتنی ساری پرابلم ہو رہی ہے کہ مال ایک طرف ہو جا رہا ہے. تو ہم کو نظام بدلنے کی ضرورت ہے, ایسا نظام بنانے کی ضرورت ہے سماج میں کہ مال ایک طرف سمٹنے ہی نہ پائے بلکہ ہر ایک تک مال سرکولیٹ ہو. کم از کم انسان کی بنیادی ضروریات پوری ہونی چاہیے, جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی دور خلافت میں ہوا. عمر بن عبدالعزیز کی دور خلافت میں ایسا تھا کہ ہر ایک کی کم از کم بنیادی ضروریات ہر ایک کی پوری ہو رہی تھی. ان کی رعایا بہت خوشحال تھی, یہاں تک کہ زکوٰۃ لینے والا بھی کوئی نہیں تھا. تو اس مال کو جو بچ گیا تھا اس کو سڑکیں وغیرہ بنانے میں لگا دیا گیا, یعنی مینٹیننس میں بھی پیسے کو لگا دیا گیا. یہ حال تھا عمر بن عبدالعزیز کی دور خلافت میں کہ زکوٰۃ لینے والا بھی کوئی نہیں تھا. اور آج کا کیا حال ہے؟ UN کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں 100 کروڑ انسان بھوک کی زد میں ہیں. 100 کروڑ انسان بھوک کی چپیٹ میں ہیں, اور ہر 1 سیکنڈ میں ایک آدمی بھوک سے مر جاتا ہے, اور ہر 5 سیکنڈ میں ایک بچہ بھوک سے مر جاتا ہے. یہ حال ہے آج کا. اگر انسان اپنے کام میں عدل کرے, جو ذمہ داری انسان کو دی گئی ہے اس ذمہ داری کو عدل و انصاف سے پورا کرے, اس ذمہ داری میں کوئی بے ایمانی نہ کرے, ایمانداری سے اس ذمہ داری کو پورا کرے, تو اس طرح کی پرابلمز پیدا ہی نہیں ہوں گی. جس کو جو کام دیا گیا ہے وہ اس کام کو بہت اچھی طرح سے, جو کام جس طرح کا دیا گیا اس طرح سے اس کام کو پورا کرے, تو ایسی پریشانیاں پیدا ہی نہیں ہوں گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک بار عمر رضی اللہ عنہ کو رات کے وقت میں کسی شیرخوار بچے کی رونے کی آواز آئی. چھوٹے بچے کی رونے کی جب آواز آئی تو وہ گئے اس کی ماں کے پاس اور بولا کہ اللہ سے ڈرو, اپنے بچے کو نہ رلاؤ. تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی تو عمر رضی اللہ عنہ پھر سے اس
ماں کے پاس گیا اور پھر وہی الفاظ دہرائے کہ اللہ سے ڈرو اور بچے کو نہ رلاؤ۔ رات کا آخری پہر تھا، عمر رضی اللہ عنہ کو پھر سے آواز آئی تو وہ بالکل غصے میں گئے اور کہا کہ تو کیسی ماں ہے، خدا تجھ کو سمجھے، کیسی ماں ہے تو اپنے بچے کو کیوں نہیں چپ کراتی ہے، کیا وجہ جو تیرا بچہ خاموشی نہیں ہوتا ہے؟ اس پر اس کی ماں بولتی ہے کہ میں اس بچے کو دودھ نہیں پلاتی اور یہ مجھ سے ضد کر رہا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اس کی وجہ پوچھتے ہیں تو وہ ماں بتاتی ہے کہ عمر نے شیرخوار بچے کو وظیفہ دینے کے لیے منع کیا ہے، یعنی جو چھوٹے بچے ہیں ان کو وظیفہ دینے کے لیے منع کیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی عمر پوچھی تو بتایا کہ کچھ مہینے۔ جب یہ سنا عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ خدا تجھ کو سمجھے تو بچے کو دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کر، اور پھر واپس آ گئے اور صبح کی نماز پڑھتے ہی لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور چھلکتی ہوئی آنکھوں سے فرمایا کہ افسوس ہے عمر پر، نہ جانے کتنے بچوں کی خون اس کی گردن پر ہے، اور آج سے وہ اعلان کر دیا انہوں نے کہ آج سے ہر ایک بچے کا وظیفہ مقرر ہے، یعنی جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ یہ تھا صحابہ کا طرز عمل۔ ایسا نہیں ہے کہ جو قانون ہم نے بنا دیا اس کو چاہے نقصان ہو یا فائدہ، بس ہم نے قانون بنا دیا ہے، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ نے ہر ایک چیز کا خیال رکھا۔ اگر ان کے اس فیصلے سے کسی کو نقصان پہنچ رہا تھا تو وہ بالکل ایک دم چھلکتی ہوئی آنکھوں سے دوسرے دن فرما رہے کہ میں نے ہر ایک بچے کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ یہ تھا صحابہ کا طرز عمل۔ تو حکومت کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ ہر اپنی رعایا کا، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھے، اور صرف ایسا نہیں ہے کہ جو حکومت ہے یعنی جو بہت اونچے لیول پر ہے صرف وہی حکومت کے وہی انصاف کرنے والے۔ ہم نے سٹارٹنگ میں ہی بتا دیا کہ حاکم چاہے چھوٹے گروپ کا ہو یا بڑے گروپ کا، جتنے بھی لوگ ہمارے انڈر میں کام کر رہے ہیں ان سب کے بیچ ہمیں انصاف کا فیصلہ رکھنا ہے۔ حدیث سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور مجلس کے لحاظ سے قریب ترین عادل حاکم ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند اور مجلس کے لحاظ سے بعید ترین ظالم حاکم ہوگا۔ تو ہمارے انڈر میں جو بھی لوگ کام کر رہے ہوں، ہم جن لوگوں کے بھی ذمہ دار بنائے گئے ہوں، ان سب کے بیچ ہم انصاف کا فیصلہ کریں۔ والدین اپنے بچوں کے بیچ انصاف کریں، اور شوہر کو اس کی بیوی کا خیال رکھنے کو کہا گیا، اس کو ذمہ داری دی گئی تو بیوی کا خیال رکھے، ان کے بیچ انصاف کرے۔ یہاں تک کہ یعنی جو بھی لوگ جتنے بھی لوگ ہمارے انڈر میں کام کرے، جتنے لوگوں کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، ان سب کے بیچ ہمیں انصاف کرنا، ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور آج انصاف نہ کرنے کی وجہ سے ہی اتنی ساری پرابلمز پیدا ہو رہی ہیں، انصاف سے فیصلہ نہیں لیا جا رہا ہے۔ ہم حاکم کو چاہیے کہ یہ ساری چیزوں کو تو اپنائے ہی کہ سماج میں بیلنس بنا رہے، کوئی کسی کو بھی کسی طرح کی پرابلمز نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جب حاکم کے سامنے کوئی فیصلہ کیا جائے تو وہ انصاف کا دامن نہ چھوڑے، انصاف کے ساتھ لوگوں کے بیچ فیصلہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی مالدار ہے تو اس کے یا کوئی کسی کا سوسائٹی میں بہت اعلیٰ مرتبہ ہے تو اس وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ کر دے، یا کوئی غریب ہے تو اس کی اوپر ترس کھا کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیں۔ نہیں، ہمیں انصاف کا دامن ساتھ میں رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں، جس سے ہمارے اس سیمینار کی شروعات بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، عدل و انصاف کے ساتھ جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے والدین، رشتہ دار عزیز کے خلاف ہو، وہ شخص امیر ہو تو غریب ہو تو، اللہ کو دونوں سے زیادہ تعلق ہے۔ یعنی ہمیں ہر حال میں لوگوں کے بیچ انصاف کرنا ہے۔ لیکن آج کیا ہے، آج کیا ہو رہا ہے کہ جو اگر کوئی معاشرے کا بہت امیر شخص ہے یا بہت اعلیٰ مرتبے کا انسان ہے، وہ اگر کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی کر دیتا ہے نا تو وہ پیسے کے زور پر نکل جاتا ہے، اس کو سزا نہیں دی جاتی اور وہ سماج میں چین کی سانس لے رہا ہوتا ہے۔ اور اسی کے برعکس کوئی غریب انسان چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کر دیتا ہے، اس کے لیے فوراً کارروائی شروع کر دی جاتی ہے اور پھر سزا اسی کو ملتی ہے۔ جو کمزور ہیں، یہاں تک کہ چاہے وہ معصوم ہی کیوں نہ ہوں۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا ہے کہ امیر اور غریب کو دیکھ کر فیصلہ کریں، بلکہ صرف عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔
اور جو عدل کے ساتھ فیصلہ کرے گا وہ امن و سکون سے ہوگا.